اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45 یہ آخری دو آیتیں ہیں کہ جن پر سورہ فاطر کا اختتام ہو رہا ہے، اور پھر اسی صفحے پر سورہ یاسین کا آغاز ہے اور ابتدائی 9 آیتیں فرسٹ 9 ورسز اسی صفحے پر موجود ہیں۔ تو پہلے سورہ فاطر کی آخری دو آیتیں۔ پروردگار عالم نے گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اللہ کی سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اب اسی کی طرف مزید متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل کر نہیں دیکھتے، اطراف زمین میں انہوں نے سیر نہیں کی، فینظروا کہ وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، وکانوا اشد منہم قوۃ وہ لوگ طاقت میں ان سے زیادہ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی مثال ہم آج بھی اگر دیکھ لیں، ایجپٹ کے اندر جو پیرامڈز وغیرہ ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ زمانے کے افراد ٹیکنالوجیکلی بھی کتنے ایڈوانسمنٹ کی طرف تھے، کہ اس زمانے میں وہ اس طرح کے احرام تیار کر رہے تھے جن کو دیکھ کر آج بھی آنکھیں ششدر ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ان کی طاقتیں زیادہ تھیں مگر ان کا انجام کیا ہوا، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء تو اللہ کو کوئی بھی بے بس نہیں بنا سکتا کوئی چیز بھی، پھر سماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک محدود اختیار دیا گیا ہے جس کو وہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ لوگ خدا کی رینج سے باہر ہو گئے ہیں؟ کیا ایسا ہو گیا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر یہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ خدا جب چاہے وہ لگام جو ڈھیلی ہے اسے کھینچ سکتا ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ یقیناً علم رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے اور اللہ کی قدرت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ گرفتار کر لے لوگوں کو ان کے کرتوت کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ تو زمین میں کسی بھی نقل و حرکت کرنے والے کو وہ نہ چھوڑتا۔ یعنی پھر تو جیسے ہی کسی نے گناہ کیا فوراً اس کو گرفتار کر لیا جائے، مگر یہ بھی پروردگار عالم کی دائمی سنت کے خلاف ہے کہ مہلت کے مکمل ہونے سے پہلے کسی کو گرفتار کیا جائے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مگر وہ انہیں مہلت دیتا ہے، ڈیلے کرتا ہے ان کی پکڑ کو ایک معین مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ تو اور جب ان کی وہ معین مدت آ جاتی ہے، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو اللہ تو اپنے بندوں کا دیکھنے والا ہے ہی، یعنی خدا کو خوب پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 45 جس میں پروردگار عالم نے اپنی اس دائمی سنت کو ایک مرتبہ پھر ایلوبریٹ کیا اور یہ سورہ مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ اس کی 83 آیتیں ہیں، یعنی 83 آیات ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو قرآن مجید کا دل بتایا گیا ہے، قلب قرآن۔ باقاعدہ ارشاد یہ ہے کہ لکل شیء قلبا ان لکل شیء قلبا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، یعنی مرکز ہوتا ہے، وہ قلب القرآن یاسین، اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اور سورہ یاسین کا آغاز چونکہ لفظ یاسین سے ہو رہا ہے لہذا اس سورہ کو سورہ یاسین کہا گیا۔ الحمدللہ عام طور پر مومنین میں یہ طریقہ کار ہے کہ شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، جو بہت اچھا ٹرینڈ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی مدد سے کہ جو فیض پہنچانے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو انداز اختیار کیا گیا اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یاسین جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، گویا حضور کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے بھی ہے مگر پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ تو پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یاسین یعنی اے سید اے سردار حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس کی گواہی بطور معجزہ ہے،
یعنی وہ آپ کی رسالت کے اوپر گواہ ہے. انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یعنی اسی بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکے ہیں تو یہ قرآن مجید کی گواہی مستحکم ہو چکی ہے. یا تو یہ قرآن کا جواب لے آتے کسی ایک سورے کا ہی، اور اگر نہ لا سکیں تو پھر یہ گواہی مسلم ہو گئی قرآن مجید کی کہ یہ قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اور آپ کے انتخاب کی دلیل ہے. آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. یعنی وہ کہ جو دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والا ہے، ظاہر ہے اس کا خود صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کسی اور کو کیسے بلا سکتا ہے. اگر آپ کسی کو راستہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں آؤ، یہ گلی ہے، پھر اس کے بعد یہ روڈ ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں مڑنا ہے اور پھر وہاں مڑنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ اسی وقت کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو خود وہ راستہ معلوم ہو. تو ہم سب دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. تو پیغمبر اکرم کا پہلے سے صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے، جو ان کے معصوم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ قرآن جو کہ آپ کی رسالت کا گواہ ہے، یہ نازل کس نے کیا ہے؟ یہ نازل کرتا ہے تنزیل العزیز الرحیم، اس خدا عزیز و رحیم کا. یعنی وہ خدا جو عزیز ہے، عزت والا ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، اور رحیم ہے یعنی رحم کرنے والا ہے. کیوں نازل کیا ہے آپ کے اوپر؟ اب اس کا جو آبجیکٹو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ انذار کریں ان لوگوں کو کہ جن کے آبا و اجداد کو انذار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، تو وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ امیڈیٹلی اگر پیغمبر اکرم کے پیچھے دیکھا جائے تو فوراً تو رسول نہیں تھا درمیان میں. الہین فترۃ من الرسل، ایک گیپ ہے، اس گیپ کے اندر کوئی باقاعدہ رسول نہیں آیا. درست ہے کہ دین ابراہیمی کے نقوش موجود تھے اور بنی ہاشم میں بہت سے اس پر عمل پیرا بھی تھے اور بہت سے اس بات کو بیان بھی کیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ رسول کی صورت میں انذار کرنے والا فوراً پیغمبر اکرم سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا. تو پیغمبر اکرم نے ان کو انذار کر کے اگر کوئی ان کے پاس عذر تھا تو اس عذر کو، اس ایکسکیوز کو ختم کر دیا، حجت تمام ہو گئی. وہاں انذر آباؤہم فہم غافلون، تو وہ بے خبری کے عالم میں تھے. لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے بھی وہ اکثریت میں ہیں کہ جن کے اوپر ہماری بات ثابت ہو چکی ہے. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی یہ جو اکثر افراد ہیں وہ پھر بھی عقل کی روشنی میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کے نتیجے میں کائنات اور آفات کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس حق اور حقیقت کو سمجھ چکے ہیں. جتنا وہ سمجھ چکے ہیں پھر بھی اگر وہ قبول نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ نہ معلوم ہو کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، مگر ان نشانیوں کے ذریعے سے بہت کچھ ان کو خدا کے بارے میں سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ یہ بت تو کم سے کم خدا نہیں ہو سکتے کہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے. وہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا، تو ہم نے ان کے گردنوں کے اندر اغلال، زنجیریں ڈال دی ہیں، توق ڈال دی ہیں. فہی الی الاذقان، اور وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے، یعنی وہ جو ان کی چن ہے اس تک اس کو اس نے کس لیا ہے. فہم مقمحون، تو وہ مجبوراً سر اٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کن سے ہوگی؟ ظاہر انہی لوگوں سے ہوگی کہ جن سے توفیقات کو سلب کر لیا جائے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. جیسے کہ آگے بھی آپ دیکھیں گے، اس صفحے پر تو نہیں، اگلے صفحے پر آئے گا کہ پیغمبر اکرم کے انذار کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ جو نصیحت کا اتباع کرنا چاہے اور خدا رحمان پر اس کو ایمان ہو، یعنی خدا رحمان کا خوف ہو بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے. یعنی اتنا تو اسے اپنی عقل سے، اپنے دل سے سمجھ جانا ہے کہ ہاں مجھے نصیحت کا اتباع کرنا ہے، اس دنیا میں آنا میرا بے مقصد نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہونا چاہیے، اور خدا رحمان کی طرف اس کی توجہ ہو. یہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر یہ بات آئے گی. مگر اگر وہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پروردگار کی طرف سے توفیقات سلب ہو جائیں گی. یہ پہلے بھی بات آئی ہے، اگر آپ سورہ بقرہ ہی کو یاد کریں تو وہاں پر بھی یہ بات آئی ہے کہ کچھ ہیں کہ جن کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. اسی کی یہ تعبیر ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے. فاغشیناہم، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ ہے سلب توفیق. اسی کو آگے جا کر اگلے صفحے کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر کہا جائے گا کہ برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لاس کیسز ہیں. آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کا اتباع کرنے والے ہیں اور خدا رحمان کا بالغیب خوف رکھنے والے ہیں. ان کے لیے پھر مغفرت
مغفرت اور اجر کریم کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے بات کنٹینیو ہوگی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 9 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 10 سے آیت نمبر 21 10 to 21، جس پر الحمدللہ 22واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ کل سے انشاءاللہ 23واں پارہ شروع ہوگا۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، یعنی جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو جاتا ہے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دی ہے، جس نے انہیں تھوڑیوں تک چن تک کس لیا ہے، تب وہ آگے نہیں دیکھ پاتے، اور آگے ان کے پھر دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، ان کو ڈھانپ دیا گیا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جب انسان نعمت سے استفادہ نہیں کرتا تو نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ مسلسل آنکھوں کو بند رکھے تو اس کا نتیجہ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم کیا ہوگا؟ وہ اپنے دیکھنے کی طاقت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان اپنے ہاتھ کو ایک فضا کے اندر معلق رکھ دے، جس طرح سے بعض افراد ہندوستان وغیرہ کے اندر ریاضت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بلڈ فلو ہے وہ اس کی طرف مڑنا ہی بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہاتھ بالکل شل ہو جاتا ہے۔ تو وہ نعمت سے محرومی ہے، پروردگار عالم وہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا عقلی اعتبار سے بھی ہے۔ اگر وہ اس پہلو پر غور ہی نہ کرے یا غور کرنا چھوڑ دے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہ غیب کی دنیا سے بالکل اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے زنگ لگ جائے لوہے کے اوپر تو آہستہ آہستہ وہ رسٹی ہونے لگتا ہے، اس زنگ کو نہ چھوڑایا جائے تو وہ پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچنے کی صلاحیت وہ آہستہ آہستہ زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اگر ان باتوں کی طرف توجہ بھی دلائی جائے تو وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اس کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے یہ تمام تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں۔ وہی کنٹینیو ہو رہی بات آگے ارشاد ہوتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر، آپ تو بس اس کو ڈرا سکتے ہیں، ہوشیار کر سکتے ہیں، بیدار کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو نصیحت کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی جس کے دل میں اتنی سافٹنس ہو کہ جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور بالغیب یعنی آنکھوں سے دیکھے بغیر خدا رحمان کی خشیت، اس کا خوف اس کے دل میں ہو، یعنی وہ ان تمام تر دلائل کی طرف توجہ کرے کہ یہ مجھ پر رحم کون کر رہا ہے، وہ خدا رحمان کون ہے کہ جس نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، جس نے مجھے کان دیے ہیں، جس نے مجھے ماں باپ دیے ہیں، جس نے مجھے روٹی دی ہے، جس نے مجھے پانی دیا ہے، جس نے مجھے سانس لینے کے لیے ہوا دی، یہ تمام تر نعمتیں جس نے دی ہیں وہ خدا رحمان ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا اس کی شان کے خلاف ہے، نہ ان آنکھوں میں اتنا تحمل ہے اور نہ اس کی شان کے مطابق ہے کہ صحن عالم میں وہ بے نقاب ہو کر آ جائے۔ یہ محدود دنیا ہے، پروردگار لامحدود ہے، کسی بھی جگہ پر ہم اس کے بنانے والے کو اس کے اندر نہیں دیکھتے۔ اگر آپ لکڑی کا فرنیچر دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بڑھئی نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے اگر آپ فرض کیجیے کہ فریج کو دیکھتے ہیں تو فریج کے اندر فریج کا بنانے والا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اگر خدا آ جائے تو وہ ظرف کے اندر محدود ہو جائے گا، مقید ہو جائے گا۔ دنیا کا وہ خالق ہے، وہ جسم و جسمانیت سے ماورا ہے کہ وہ اس محدود دنیا کے اندر مقید ہو جائے۔ پروردگار عالم ان کا خالق ہے، یہ ان کی مخلوقات ہے پروردگار عالم کی، لہذا صرف اتنا ہی انسان توجہ کرے کہ یہ اتنا احسان مجھ پر کر کون رہا ہے، تو وہ خدا کی اس صفت تک پہنچ جائے گا جو اس کی رحمانیت ہے، کہ جو رحمت عمومی پر دلالت کرتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے اس نے کافروں کو بھی نوازا ہے، مسلمانوں کو بھی نوازا ہے، موحد کو بھی نوازا ہے، مشرک کو بھی نوازا ہے، جو دنیا میں پروردگار عالم کی رحمانیت ہے، اور اسی کے ذریعے سے گویا پروردگار حجت تمام کرتا ہے۔ تو اس خدا رحمان تک ان عمومی نعمتوں کے ذریعے سے پہنچو، اور پھر اس کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر وہی خدا ہمارے خلاف ہو گیا تو پھر ہمارا بنے گا کیا۔ تو وہ تمام تر چیزیں انسان کو نصیحت کے اتباع کے لیے آمادہ کرتی ہیں کہ جس طرح اس دنیا کے اندر تم خدا رحمان کی رحمانیت سے استفادہ کر رہے ہو، اسی طرح سے وہاں آخرت کے اندر خدا کی رحیمیت سے استفادہ کرو، مگر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس دنیا میں تم نصیحت کا اتباع کرو، اس کا نتیجہ انذار کا
فائدہ ہوگا کہ انسان اس انذار کی طرف توجہ کرے گا اور اپنے آپ کو مولڈ کرے گا اس دنیا میں ویسے کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے. وبشر ہو، تو ایسے افراد کو اے حبیب بشارت دے دیجیے مغفرت کی کہ اگر پھر کوتاہیاں اگر ہو بھی گئی، پیر کہیں لغزش کر بھی گئے، ڈگمگا بھی گئے، تو بھی خداوند متعال انہیں معاف کر دے گا. ان کی مغفرت کی بشارت ہے. وہ اجر کریم، اور بہت عمدہ اجر باعزت ثواب ان کو عطا کیا جائے گا جو اچھے کام وہ کر رہے ہیں. انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی وہ ہیں کہ جو تمہارے مردوں کو زندہ کریں گے. ہم ہیں اور ہم ہی وہ ہیں کہ جو زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو. یعنی یہ مت سمجھنا کہ مر گئے تو اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی، تم دنیا سے چلے گئے لیکن تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو یہ آگے بھیجتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو ان کے اثرات ہیں. ایک دفعہ انسان اس دنیا سے گیا تو ظاہر ہے کہ جو اس نے آگے بھیج دیا تھا، جو اس کے اعمال تھے وہ تو پہنچ گئے، اچھے تھے تو بھی اور برے تھے تو بھی. لیکن جو اس نے اس دنیا کے اندر کیا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. اولاد کی تربیت کیسے کی تھی، اولاد اب جو پرفارم کر رہی ہے وہ اپنے اختیار سے کر رہی ہے بے شک، لیکن اولاد کی تربیت میں جو ماں باپ کا حصہ تھا اس کی وجہ سے جو اولاد کو فیسیلیٹیشن ملا ہے، اب اگر اولاد اچھے کام کر رہی ہے تو اس کا بھی ایک حصہ ثواب کے طور پر ماں باپ تک جائے گا، اولاد کے اجر میں کمی کیے بغیر. لیکن اسی طرح سے اگر بری تربیت اگر کیے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر وہ اپنے اختیار سے اس غلط کام کو انجام دے رہے ہیں مگر تربیت کی کوتاہی کی وجہ سے ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے، تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ عذاب پہنچے گا. تو اچھی چیز ہے، فرض کیجئے کسی نے کتاب لکھی ہے اور کتاب سے لوگوں نے استفادہ کیا تو وہ مر بھی گیا تو بھی اس کے آثار پہنچ رہے ہیں، یعنی لوگوں کے استفادے کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور خدا نہ کرے کسی برے کام کی روایت ڈال دی اور نتیجتاً لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر اس گمراہی کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ان تک پہنچے گا اور وہ عذاب کی شکل میں ان پر نازل کیا جائے گا جبکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا احاطہ کیا ہے ہم نے روشن مرتبے والے امام میں. یہاں پر امام مبین سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ لوح محفوظ مراد ہے کہ جہاں پر ہر چیز لکھی جاتی ہے، جہاں پر ہر چیز نوٹ کی جاتی ہے، لکھنے کا پہلے ہی ذکر کر دیا گیا ہے اور اسی کا حوالہ پھر امام مبین کے ساتھ دے دیا گیا ہے. تو لوح محفوظ ہونا بالکل صحیح ہے، علم پروردگار ہونا بالکل صحیح ہے، اور یہ شیعہ سنی روایتوں کے اندر آیا ہے. البتہ اس کا ایک اور مطلب یقیناً ہماری روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جس کے اندر تفسیر ابن ابراہیم قمی میں ابن عباس کے واسطے سے خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا واللہ الامام المبین، کہ خدا کی قسم میں ہوں وہ امام مبین کہ جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے. ظاہر علم کا حوالہ ہے تو علم کے ذریعے سے حق کو باطل سے جدا کرتا ہوں. ورثتہ من رسول اللہ، اور یہ میں نے بطور ورثہ پایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو جس طریقے سے نبی کی نبوت اور اس کے بعد پھر ان کا وصی ہوتا ہے تو وہ وصیت کے وصی ہونے کے عنوان سے امام ہونے کے اعتبار سے امام مبین کہلائے گا. اب یہ جو اس مراد یہاں پر لی گئی ہے اس پر تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بہت اچھا ایک تبصرہ فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات امام مبین کی لوح محفوظ کے ساتھ تفسیر کے منافی نہیں ہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک دل پہلے درجے میں اور ان کے جانشین کا دل دوسرے درجے میں ایسے آئینے ہیں کہ جو لوح محفوظ کو منعکس کرتے ہیں، اور ان علوم کا ایک عظیم حصہ کہ جو لوح محفوظ میں ہے خدا کی طرف سے ان کی طرف الہام ہوتا ہے. اس طرح سے وہ لوح محفوظ کا ایک نمونہ ہے. اس بنا پر امام مبین کا اطلاق اس مطلب پر کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ایک ایسی شاخ ہے کہ جو اسی جڑ کی طرف لوٹتی ہے. اس طرح باقی تمام تر چیزیں بطور وحی پیغمبر اکرم پر نازل ہو رہی ہیں. پھر بعد میں پروردگار نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ پیچھے ہم سورہ فاطر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، اور پھر آگے جا کر ان کی یہ صفت ہے کہ یہ سابقون بالخیرات ہیں اذن پروردگار سے. تو گویا اسی سے اس کو جوڑ دیا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ علم تو پروردگار کا ہے، مگر اس علم کو خدا کہاں پر منعکس کرتا ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے. اب تک جو بات سورہ یاسین میں اب تک ہم نے ڈسکس کی ہے، اب اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ گویا آگے بیان کیا جا رہا ہے. پروردگار فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ، اے حبیب ان کے لیے مثال بیان کریں، مثلا اصحاب القریہ، بستی والوں کی مثال، اذ جاء المرسلون، کہ جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ان کے پاس دو رسول آئے.
ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ایک تیسرے کے ساتھ ان کی پیٹھ کو مضبوط کیا، یعنی ان کو تقویت دی ایک تیسرے رسول کے ساتھ۔ اب نام یہاں پر نہیں آ رہے، لیکن اب یہ کون رسول تھے، کون سی بستی تھی، قرآن مجید عام طور پر ان چیزوں پر گفتگو نہیں کرتا۔ مفسرین نے انطاکیہ کی وادی کا ذکر کیا ہے، یہ بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ پروردگار عالم نے رسول بھیجا، اس سے کیا مراد ہے، خود خدا نے بھیجا یا خدا نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان افراد کو بطور نمائندہ اپنے نمائندے کے طور پر آگے بھیجا۔ قرآن کی عبارت بڑی واضح ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ براہ راست پروردگار عالم کی طرف سے مبعوث برسالت افراد تھے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کس بستی کی طرف گئے قرآن اس پر خاموش ہے۔ میسج جو ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان کو جھٹلا دیا گیا، ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے ان 2 رسولوں کی پیٹھ مضبوط کی، ان کو تقویت دی، فقالو، اور انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قالو، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم کچھ نہیں ہو، تم تو ہم جیسے بشر ہو۔ یہ بہت بڑی اور پرانی بیماری ہے کہ رسولوں کو اپنے جیسا بشر کہنا، ان کا خدا کی طرف سے منتخب ہونا، یہی ان کا بہت بڑا امتیاز ہے، مگر اس کو نظر انداز کر کے صرف یہ دیکھنا کہ یہ ہماری طرح سے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ جب تم ہم جیسے بشر ہو تو پھر تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، یعنی انکار رسالت بر بنائے بشریت، یہ بہت بڑا مسئلہ رہا۔ تو انکار کر دیا اور کیا کہا کہ وما انزل الرحمن من شیء، کہ رحمان نے یعنی خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ رحمان کا خوف بالغیب، اور پھر وہ آمادہ ہو جائیں اتباع کرنے کے لیے نصیحت کی۔ لیکن کیا ہوا یہاں پر کہ خدائے رحمان کو پہچان رہے ہیں، اتنا مان رہے ہیں کہ خدائے رحمان ہے، مگر خدائے رحمان کا وہ تو کھلاتا ہے، وہ تو پلاتا ہے، وہ تو نعمتیں دیتا ہے، یہ پابندیاں خدائے رحمان کی طرف سے آ جائیں اور وہ ہم سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ہم دین پر عمل کریں، یہ خدائے رحمان نہیں کرے گا۔ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا؟ ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ جھوٹے ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب یعلم، وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری تو اتنی ہے کہ ہم پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں۔ یعنی پھر آپ غور کیجئے، ہم پیغام پہنچانے کے مکلف ہیں اور ذمہ دار ہیں، ہم تمہیں فورسفلی مسلمان بنانے کے، دین پر لانے کے مکلف یا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ تو تم اسی صورت میں بنو گے کہ جب تم اس معیار پر اپنے آپ کو لے آؤ کہ جو پری ریکویزٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، یہ تھرسٹ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ باہر جو موجود پانی ہے اسے تم اپنے لبوں سے اس وقت متصل کرو گے جب تم نارملی پیاس کا احساس کرو گے۔ جو غذا باہر موجود ہے تم اسے اس وقت اپنے منہ تک لے کر جاؤ گے کہ جب تم بھوک کا نارملی احساس کرو گے۔ اسی طرح ہدایت کی تھرسٹ، ہدایت کی طلب، یہ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ وہ اگر ہے تو پھر یہ ہمارا بیان کرنا تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ ہمارا ذمہ صرف اتنا ہے کہ ہم بلاغ مبین کر دیں، پیغام پہنچا دیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تو تمہیں نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اور اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی پتھر ماریں گے، ولینسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ہم تمہیں پتھر مار کر سنسار کر دیں گے اور تم ہم سے دردناک پینفل پنشمنٹ پاؤ گے۔ قالوا طائرکم معکم، تو نبیوں نے کیا کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ جو نحوست کے کانسیپٹ تم لے کر بیٹھے ہوئے وہ تو سوائے ربش کے اور کچھ بھی نہیں ہے، بکواس اور بےہودگی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ 13 نمبر منحوس ہوتا ہے، یا مثلا وہ یہ سمجھے کہ خدا نہ کرے بیوہ منحوس ہوتی ہے، یا اسی طرح کی اور جتنی واحد چیزیں اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں معاشروں کے اندر، یہ تمام تر چیزیں تو بکواس ہے۔ لیکن اسلام نے ان کی تو مذمت کی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں تو غلط ہیں، مگر انسان کی اپنی بدعمالی یہ سب سے بڑی نحوست ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے آنے والی برکتیں چلی جاتی ہیں، روٹ جاتی ہیں۔ تو پروردگار عالم کے ان رسولوں نے یہ کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، کیا یہ اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، بل انتم قوم مسرفون، مگر بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ اسراف کرنے والے ہو، یعنی یہاں پر اسراف سے مراد ہے لمٹس کو کراس کرنے والے، ٹرانسگریسر، ظلم اور تعدی سے کام لینے
والے ہو، یعنی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ کیس یہ ہے کہ تم نصیحت کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ کیس اسٹڈی ہے کہ پیچھے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو۔ ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے مگر نصیحت کا اتباع کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ ایسے میں ایک شخص دور شہر سے آیا دوڑتا ہوا، جا من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور اس نے کیا کہا؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو۔ یعنی کس کی اتباع کرو؟ پہلے تو اس کا جواب دیا اس نے کہ رسولوں کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی اتباع کرو کہ جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتے، وہ ہم مہتدون، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ان کے مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تم سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں، اور پھر جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کی ہدایت یافتہ ہونے کا ثبوت ان کے معجزات ہیں کہ جو یہ خدا کے رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو دور شہر سے آیا تھا وہ کون ہے؟ پھر ایک مرتبہ آپ دیکھیں، نام قرآن بیان نہیں کرتا، روایات وغیرہ کے اندر تفاسیر میں حبیب نجار ان کا نام بیان کیا گیا ہے، مگر جو بھی یہ مرد حر تھا اس نے اس موقع پر رسولوں کا سپورٹ کیا اور رسولوں کی تائید کی، اور اس نے یہ کہا کس کی اتباع کرو؟ ان رسولوں کی اتباع کرو۔ کیوں اتباع کرو؟ یہ مخلص ہیں، کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اور پھر جسٹیفیکیشن کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ آیت نمبر 21 کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا، الحمدللہ 22واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ 23واں پارہ شروع ہوگا، سورہ یاسین ہی ہے، اور ابھی حبیب نجار کی گفتگو چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ آگے کنٹینیو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک یاسین، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 37، 22 سے 37 تک، یہیں سے 23ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جناب حبیب نجار کا ذکر کیا کہ جو دور شہر سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ پروردگار عالم نے نام نہیں لیا، صرف اتنا کہا کہ دور شہر سے ایک شخص، ایک مرد وہ دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا اور رسولوں کی سپورٹ میں کہا کہ اے میری قوم رسولوں کا اتباع کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کا اتباع کرو کہ جو تم سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں، وہم مہتدون، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی یہ جسٹیفیکیشن بھی ہے کہ ایک تو یہ خدا کی طرف سے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، مخلص ہیں، لہذا انہی کی اتباع ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ گفتگو آگے بڑھتی ہے کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی جب میں اس بات کو ریئلائز کر رہا ہوں کہ وہ ہستی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کا پیدا کرنا میرے لیے کافی دلیل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی اگر تم انکار بھی کر رہے ہو اس کا تو غور کرو کہ مرنا ہے یا نہیں ہے، اور جب مرنا ہے تو پھر اس کے بعد تمہیں کسی کی بارگاہ میں تو پلٹنا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں اتخذوا، کہ کیا میں قرار دوں من دونہ اللہ کو چھوڑ کر الہۃ کسی اور کو خدا، ان یردن الرحمن، کہ اگر وہ خدا رحمان چاہے بضر مجھے کوئی نقصان پہنچانا، تو کیا یہ میرے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں خدا کے مقابلے میں؟ یعنی میں بتوں کو خدا مان لوں، خدا رحمان کے مقابلے میں شرک کروں، تو کیا یہ بت مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کہ یہ خدا رحمان کے مقابلے پر میری کوئی شفاعت کر سکتے ہیں، مجھے روک بچا سکتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے، وہ کسی چیز کے پر قادر نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا رحمان کے مقابلے پر تو کوئی کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر کسی کی شفاعت فائدہ دے سکتی ہے تو وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو خود خدا رحمان اس بات کا اذن اور اجازت عطا کرے، لیکن کیا خدا کے مقابلے پر بھی کوئی شفاعت ہو سکتی ہے؟ کسی قسم کی کوئی ریسکیو کی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی بات کی طرف وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ کیا میں خدا کے مقابلے پر خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو ایسے کو خدا مان لوں، ان یردن الرحمن، کہ اگر خدا رحمان بضر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو نہ ان کی کوئی شفاعت مجھے فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی یہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ انی اذن لفی ضلال مبین، اس صورت میں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم، پھر اس کے بعد مختتم ایک اعلان ہے، کنکلوسو،
کہ بھئی میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، یعنی وہ جس پر میں ایمان لا چکا ہوں، نہ فقط یہ کہ وہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، فاسمعون تو میری بات سنو، یعنی میری بات اس قابل ہے کہ جس پر تم دھیان دو۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے قیلت خلی جنہ، کہ اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جملہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے جو مفسرین نے بیان بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ جناب حبیب نجار کو پھر اپنی قوم سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا اور قوم نے ان کو قتل کر دیا، جس پر پروردگار عالم کی طرف سے ان کو یہ انعام ملا کہ انہیں فوراً ہی جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ جو شہید کی شہادت کا ایک اثر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اسے حساب کتاب کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ برزخی زندگی بھی جو دنیا کے بعد اور آخرت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ اس کو بھی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اسے براہ راست جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، جس کے اوپر بہت شہادت دیتی ہے وہ آیت بھی کہ سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے جس میں کہا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہاں پر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس منزل پر ہوتے ہیں کہ جہاں پھر گویا برزخ کی زندگی ان کے لیے نہیں ہوتی، وہ براہ راست جنت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض دیگر علماء نے اس بارے میں یہ کہا کہ نہیں، اس سے مراد جنت وہی جنت ہے کہ جو برزخ کے پیریڈ میں جنت ہوتی ہے، جس طرح سے روایت کے اندر آیا ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو وہ پھر جنت ہی ہے لیکن برزخ کی جنت ہے، یعنی جنت کا ایک منیچر آپ کہہ لیجئے یا تھوڑا سا ایک سیمپل ہے کہ جس میں ان کو رکھا جاتا ہے، لیکن ہے وہ برزخی کا حصہ۔ انصافاً جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں اس سے وہ جو پہلا نظریہ ہے اس کو تقویت زیادہ ملتی ہے۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ قیلت خلی الجنہ، اس سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، کہ کیوں میرے رب نے میری مغفرت کی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں قرار دیا۔ یہ جو مجھے اتنا آنر کیا گیا ہے، جو میری مغفرت کر دی ہے میرے رب نے، تو کیوں کر دی؟ یعنی ٹھیک ہے میں گنہگار تھا، وہ معصوم تو نہیں تھے، لیکن گنہگار ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ایسا کام کیا اتنا زبردست کہ جس کی وجہ سے ان کی مغفرت بھی ہو گئی اور انہیں عزت دار افراد میں، آنرڈ افراد میں شمار بھی کیا گیا، ان کی شہادت کا یہ صلہ ان کو ملا۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وما انزلنا علی قومہ، ان کے قوم کے اوپر ہم نے جو نازل کیا تو ہم نے اس کے بعد من بعد ہی من جند من السماء، کوئی آسمان سے ہمیں لشکر نہیں اتارا، وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہمیں اس کو اتارنے کی حاجت تھی، یعنی ہم اتارنا چاہیں تو اتار بھی سکتے ہیں، جیسے بعض قوموں میں یہ عذاب بھی نازل کیا گیا، جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آسمان سے پتھر نازل کیے گئے، بعض دوسری قوموں پر دوسرے انداز سے عذاب نازل ہوا، قوم نوح علیہ السلام کے اوپر آسمان سے بھی بارشیں آئیں اور طوفان آ گیا، اور جس کے بعد وہ لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن پروردگار عالم اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہی عذاب نازل کرے، جیسے کہ یہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی قوم کے اوپر بعد میں کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے، وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی حاجت تھی ہم اتارنے والے ہوں، یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس وہ تو ایک چیخ تھی، ایک بہت مہیب آواز، فاذا هم خامدون، اور وہ سب کے سب ایک طرح سے بجھ کر رہ گئے، یعنی بالکل ہی آف ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ان بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ الم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ جو ان کی طرف پلٹ کر آنے والے بھی نہیں ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، یعنی ان کی طرف تو اب کوئی پلٹ کر نہیں آنے والا، مگر بہرحال یہ سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، جو گزر گئے وہ تو حاضر ہو ہی چکے، قیامت کے میدان میں مزید حاضری ہو جائے گی، اور یہ جو اس وقت دنیا کے اندر ہیں وہ بھی حاضر کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم گویا جو اس وقت دنیا میں افراد موجود ہیں ان کو مزید اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یعنی یہ تو وہ کیسز
کیس تھا کہ جو ختم ہو گیا، مگر جو دنیا میں اس وقت سانسیں لے رہے ہیں ان کے لیے تو موقع ہے، مہلت ہے، وہ ان نشانیوں کے اوپر غور کریں اور اس کے بعد خدا کی طرف توجہ کریں تاکہ ان کی یہ زندگی ضائع نہ ہو، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو اس میں جو پہلی نشانی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ زمین ہے۔ وہ آیت الحم الارض المیتہ، کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں مردہ زمین میں، احییناہا جس کو ہم نے زندہ کیا، وہ اخرجنا منہا اور اس میں سے نکالا، حبن دانے کو، فمنہ یاکلون اور اسی سے وہ لوگ کھاتے بھی ہیں۔ یعنی مردہ زمین سے دانے کا اگ آنا، جبکہ بظاہر لگتا یہ کہ اب یہ زمین ڈیڈ ہو چکی ہے، مگر تمہارے سامنے ہے کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں اور پھر زمین سے غلہ اگتا ہے اور تم لوگ اس کو کھاتے ہو، تو کیا یہ تمہارے لیے نشانی نہیں ہے کہ وہ خدا جو مردہ زمین سے غلہ اگا سکتا ہے تو مردہ زمین سے مردوں کو بھی واپس زندہ کر سکتا ہے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم نے زمین کے اندر رکھا باغات کو، من نخیل کھجور کے درخت اگائے اس میں سے، وعناب اور اسی طرح سے انگوروں کو اگایا، فجرنا فیہا من العیون اور اس کے اندر ہم نے چشموں کو جاری کر دیا، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، وما عملت ہو ایدیہم کہ جس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یعنی یہ اپنے ہاتھوں سے تو بعد کے جو مراحل ہیں ان کو طے کرتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں ان پرنسپل کس نے پیدا کی ہیں؟ اس کو انسانوں کے ہاتھوں نے یقیناً انجام نہیں دیا۔ فلا یشکرون، تو کیا پھر بھی وہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، ان میں بھی جوڑے پیدا کیے جو زمین سے نباتات کی صورت میں اگتے ہیں، ومن انفسہم اور خود ان کے اپنے وجود میں، یعنی خود انسانوں کے اندر بھی جوڑے پیدا کیے، ومما لا یعلمون اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ اچھا، سابق زمانے میں سوائے کھجور کے عام نباتات میں نر اور مادے کا تصور نہیں تھا کہ اس میں بھی کوئی جوڑا ہے، اس لیے ازواج کے معنی عام طور پر اقسام اور انواع کے قرار دیے جاتے تھے، وہ بھی ٹھیک تھا ایک لحاظ سے، مگر اب جبکہ جدید سائنس نے بہت حد تک اس مفہوم کو سمجھایا ہے کہ ہر چیز کے اندر جوڑے ہوتے ہیں بائی اینڈ لارج، اور خاص طور پہ جو پروٹون اور الیکٹرون کے حوالے سے جو ڈسکوری ہوئی ہے اس نے تو بہت ہی ذہنوں کو کھولا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو واقعاً قرآن مجید کی یہ جو تعبیر ہے وہ بہت متین ہے اور بہت دقیق ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے، مگر ان کے اندر بھی ہم نے جوڑوں کا سلسلہ رکھا ہے، ایک پیر کا سلسلہ رکھا ہے۔ تو ایک پروردگار عالم نے نشانی یہاں پر بیان کی زمین، دوسری نشانی بیان کی جا رہی ہے رات کی، کہ وآیۃ لہم اللیل، کہ ہم نے ان کے لیے خاص نشانی رات میں بھی رکھی ہے، نسلخ منہ النہار جس سے دن کی کھال کھینچ کر ہم الگ کر دیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون تو ایک دم ان پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ یعنی ہوتا یہ کہ رات ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن آہستہ آہستہ، جس طریقے سے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سلاٹر کرنے کے بعد ایک بکرا ہے یا جانور ہے اس کی کھال جس طریقے سے آہستہ آہستہ اتاری جاتی ہے اور پھر وہ آیا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جو اس کے پیچھے معاملہ ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے باقاعدہ اس پروسیس کے تحت ہی، لیکن یہ کہ بہرحال جس طریقے سے دن ہے وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتا ہے، سورج کا طلوع ہونے کے بعد پوری طریقے سے دن کا چھا جانا اور پھر آہستہ آہستہ اس دن کا اختتام کی طرف، غروب کی طرف آنا۔ یہ جو غروب کی طرف آنا ہے، شام کی طرف ڈھلتے ہوئے سورج کا جو منظر ہے اور آہستہ آہستہ تاریکی کی طرف جانا، یہاں تک کہ سورج پوری طرح سے غروب ہو جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ جیسے سورج کی جو چادر تھی، دن کی چادر جو تھی وہ اتار لی گئی، جو کھال تھی اس کو کھینچ لیا گیا اور اس کو الگ کر دیا گیا اور تاریکی چھا گئی۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بھی ہماری نشانی ہے، اس نشانی کے ذریعے سے بھی تم اپنے خالق تک اور اس کی قدرت تک پہنچ سکتے ہو۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا، ابھی آگے پروردگار عالم سورج کو بھی بطور نشانی بیان کرے گا اور چاند کو بھی بطور نشانی بیان کرے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک یاسین، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 52، 38 سے 52۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا
کہ پروردگار عالم نے اس بستی والوں کے واقعے کو مکمل کر کے ان پر عذاب کے نازل ہونے کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اپنی کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی گویا وہ افراد کہ جو جا چکے وہ تو اب عبرت بن گئے، مگر تم کیوں ان نشانیوں پر غور کر کے اپنی آخرت کو سنوارتے نہیں ہو۔ اس میں پروردگار عالم نے زمین کی مثال دی کہ مردہ زمین سے دیکھو ہم کس طریقے سے غلہ اگاتے ہیں، اس کو زندگی عطا کرتے ہیں تاکہ تم اس سے اپنا رزق حاصل کر سکو اور اپنی غذا تیار کر سکو۔ پھر اس کے علاوہ پروردگار عالم نے کھجور اور انگور کے درختوں کی مثال بیان کی، ان کو بھی اپنی نشانی قرار دیا، اور زمین میں جو چشمے بہتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ آخر میں پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کے جوڑا جوڑا پیدا ہونے پر تبصرہ فرمایا، پھر اس کے بعد رات کو اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا۔ آگے اب اس صفحے پر پروردگار عالم سورج کی بات کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، کہ سورج چل رہا ہے اپنے قرارگاہ پر، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج موو کرتا ہے۔ ایک تو جس طریقے سے وہ اپیئر ہو رہا ہے، اس اپیئرنس میں بھی یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے زمین کی موومنٹ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ ہے، مگر بہرحال ایز اٹ اپیئرس، جس طرح سے ظاہر ہوتا ہے اس میں طلوع آفتاب بھی ہے اور غروب آفتاب بھی ہے۔ مگر ظاہر اس حوالے سے جو محققین سائنسدان جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس حوالے سے بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے کہ بہرحال اس پورے نظام کے ساتھ سورج کی اپنی موومنٹ بھی ہے، جو صرف ظاہری نظر آنے والی حرکت کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اس پورے نظام کے ساتھ سورج کی بھی حرکت ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورج بھی ساکن ہو۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج چل رہا ہے اپنی قرارگاہ پر، ذَلِکَ تقدیر العزیز العلیم، اور یہ فیصلہ ہے اس صاحب عزت کا جو باخبر ہے، یعنی پروردگار عالم کی دو صفتیں یہاں پر بیان کی گئی، وہ عزیز ہے اور وہ علیم ہے، وہ صاحب عزت ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے۔ والقمر، اور چاند، یعنی چاند میں بھی نشانی ہے، قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے طے کر دیا ہے مختلف منزلوں کو، یہاں تک کہ وہ پلٹتا ہے کالعرجون القدیم، سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح۔ اب یہ جو چاند کے مختلف مراحل ہیں کہ جس کے اندر ابتداءً وہ بہت چھوٹا سا ایک لکیر کی طرح سے نظر آتا ہے، کریسنٹ، اور پھر آہستہ آہستہ وہ فل مون کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور جب پھر پورا چاند ہو جاتا ہے تو پھر واپس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ریڈیوس ہو کر جو اس کی پوزیشن بنتی ہے وہ بالکل کھجور کی سوکھی ٹہنی کی شکل اس کی بن جاتی ہے۔ اور اس کی بھی ظاہر حکمت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر اس طرح سے جو منزلیں قرار دی ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حساب کتاب ہو سکتا ہے، ایک نیچرل کیلنڈر ہے کہ جو آسمان کے اوپر ٹنگا ہوا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ نہ سورج کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، چاند کو پا جائے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے خاص حلقے میں تیر رہے ہیں۔ یہ بہت بعد میں اسٹیبلش ہوا کہ یہ اپنی موومنٹ رکھتے ہیں، ورنہ پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ آسمان میں یہ سارے ستارے جڑے ہوئے ہیں اور آسمان گردش کر رہا ہے، مگر قرآن مجید نے اس حوالے سے بہت پہلے تبصرہ بھی کیا، اور بہت سے مفسرین جو اگرچہ اس زمانے کے اندر جو علم حیات اسٹرونومی کہی ہے اس زمانے کی جو پڑھا کرتے تھے، یہ اس کے بالکل اگینسٹ تھا، اور انہوں نے اس پر اپنا اختلاف بھی نقل کیا کہ بہرحال جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے تو پھر حق اور حقیقت یہی ہے، اور یہی چیز بعد میں پھر اسٹیبلش بھی ہوئی۔ وہ آیت الحم، اور ان کے لیے نشانی ہے، ان حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار ہونے کا موقع دیا بھری ہوئی کشتی میں۔ اب اس کشتی سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی مراد ہے، یعنی اسی اعتبار سے انسان سوچے کہ جناب نوح علیہ السلام جو کہ آدم ثانی ہے، تو گویا ان کی جو کشتی تھی اس کے اندر جو افراد سوار ہوئے انہیں کی نسلیں پھر بعد میں اس دنیا کے اندر آباد ہوئی جب طوفان تھما ہے۔ اور ایک اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے
پروردگار عالم نے بطور اسم جنس کشتی کو مراد دیا ہے کہ کشتی تمہارے لیے ایک سواری ہے، ورنہ تم کس طریقے سے سمندر کو پار کرتے، دریا کو پار کرتے۔ تو وہ آیت اللہم ان حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو سوار ہونے کا موقع دیا، ان کی نسل کو کشتی میں جو بھری ہوئی ہے۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کی ایسی جیسی اور سواریاں جس پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، یعنی وہ اور سواریاں، ان کے اندر وہ سواریاں بھی ہیں کہ جو زمین پہ چل رہی ہیں، اور قیامت تک کے ظرف زمان کے اندر اور جتنی بھی سواریاں آتی جائیں گی تو ان سب کی اصل تو ظاہر ہے کہ یہی کہ پروردگار ہی نے اس کا را مٹیریل دیا، اور پھر اس کے بعد انسان کو اتنی عقل دی کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو جوڑ کر اپنے لیے سواری بنا سکے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوتا، یعنی ان کی فریاد کو پہنچنے والا، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو چھڑانے والا ہوتا، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ہاں مگر یہ کہ ہماری رحمت ان کے شامل حال ہو جائے اور ایک مخصوص مہلت تک ان کو ہم جینے کا موقع دیں۔ یعنی وہ ایک الگ چیز ہے کہ ایکسیپشنلی ہم کسی کو اپنی ایک نشانی کے طور پر بچا لیں، ورنہ جو بظاہر جو نیچرل لاز ہیں اس کے تحت تو ان کو غرق ہو ہی جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد دو ایسی آیتیں ہیں، یعنی دو آیتوں کا گروپ یوں کہہ لیجئے کہ جس میں پروردگار عالم حکم کو بیان کرتے ہوئے جو لوگوں کا بیہیویئر ہے اس کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ پہلی چیز وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، کہ ڈرو اس سے کہ جو تمہارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ شاید تم پر رحم کیا جا سکے، یعنی تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی جو تمہارے پیچھے ہے وہ سزا کہ جو قیامت میں تمہاری منتظر ہے، اور وہ گناہ کہ جو آگے تم تصور رکھتے ہو مزید کرنے کا، یعنی پہلے ہی تمہارا نامہ اعمال خراب ہے کہ تم نے بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے سزا تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ تم ان گناہوں سے کہ جو تم کر چکے ہو معافی تلافی کر کے توبہ کر کے اپنا نامہ اعمال صاف کرواؤ، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم مستقبل کے اندر اور زیادہ گناہ کے تصورات لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے دونوں چیزوں سے، ایک اس سزا سے بھی کہ جو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اس تصور سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے جو مستقبل کے گناہوں کے تمہارے دل و دماغ کے اندر موجود ہیں۔ شاید تم پر رحم کیا جا سکے، یعنی یہاں پر رحمت کی امید دلائی جا رہی ہے، مگر آگے پھر پروردگار فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ کہ وہ منہ پھیرے رہتے ہیں، ذرا سی بھی سیریسنس نہیں دکھاتے، سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، صاحبان ایمان سے، انطعم، کہ ہم ان کو کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، یعنی ان کا اعتراض کیا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ جب خدا نے قدرت ہوتے ہوئے ان کو نہیں کھلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خدا کے اس فیصلے کے اندر مداخلت کریں۔ پروردگار عالم نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یا یہ صاحبان ایمان کا جواب ہے خدا کی طرف سے، یا خدا کا براہ راست ان کے اس کامنٹ کے اوپر کاؤنٹر کامنٹ ہے، ایک اور تبصرہ ہے۔ یعنی اب وہ اسی بات کو فراموش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو امین بنایا ہے، کہ ان کے مال میں پروردگار عالم نے غریبوں کا حق رکھا ہے، اور یہی ان کا امتحان ہے۔ ان غریبوں کا تو یہ امتحان ہے کہ وہ غربت کے بعد کیا بہیو کرتے ہیں، خدا سے اپنے تعلق کو توڑ تو نہیں دیتے، مگر تم جو پیسے والے ہو، پیسے کے آنے کے بعد تمہارا یہ جملہ کہنا یہ پروردگار عالم کے حکم کی توہین ہے، کہ خدا متعال تمہیں ایک شرف دینا چاہتا ہے کہ تم نمائندگی پروردگار کا شرف حاصل کر کے خدا کے بندوں میں رزق کی تقسیم کے اعلی کار بنو، ذریعہ بنو، وسیلہ بنو، مگر تمہیں یہ توفیق نہیں ہوتی، تم کفر اختیار کرتے ہو اور خود ان کے محتاج ہونے اور ان کے بھوکے ہونے کی نسبت پروردگار عالم کی طرف دے دیتے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ مذاق اڑانا ہے کہ تم قیامت قیامت کرتے رہتے ہو، عذاب آئے گا کہتے رہتے ہو، یہ ہوگا کب؟ جب اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک
آواز کا یعنی چیخ کا، تاخذہم جو ان کو پکڑ لے، وہ ہم یخصمون جبکہ وہ آپس میں جھگڑنے ہوں گے، یعنی دنیا کے معاملات میں مگن ہوں گے اور اچانک ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ، تو اس وقت اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ وصیت کر سکیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور جب سور پھونکا جائے گا، دیر سور پھونکا جائے گا، اس کی دو مراحل ہیں کہ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر سور پھونک کے دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، اور دوسرا سور ہے کہ جس کے اندر واپس مردوں کو جلایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے۔ ونفخ فی الصور، اور جب سور پھونکا جائے گا فاذا هم من الاجداث، تو یہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، الی ربہم ینسلون، اور اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی جس طرف ان کو آرڈر کیا جائے گا اس طرف وہ جمع ہو رہے ہوں گے، اور پچھتاوا ہوگا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ افسوس ہمارے حال پر، وائے برحال ماں، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری مرقد سے اٹھایا، یعنی ہماری قبروں سے، ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن، ہاں یہی وہ وعدہ ہے جو خدا رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسول بالکل سچے تھے، یعنی خدا رحمان نے تو اپنی رحمت کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں بتا دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، اس دن کی تیاری کرو، اور اسی تیاری کی طرف بلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا کیا تھا، وہی ہم کو سمجھاتے تھے، وصدق المرسلون، اور وہ کتنا صحیح سمجھاتے تھے، ان کی باتیں بالکل سچ تھیں، حق تھیں۔ یہ آیت نمبر 52، اس پر یہ صفحہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آگے یہ گفتگو کنٹینیو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔